تو چلیے آج اپنی ویڈیو شروع کرتے ہیں نئے جملوں کے ساتھ۔ اگر چینل کو کسی نے سبسکرائب نہیں کیا ہے اور وہ انگلش سیکھنے کے خواہش مند ہے تو پلیز اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ہر دن ایک ویڈیو جو ہے وہ یہاں سے حاصل کرے اور بار بار وہ سنتے جائے اور پھر پریکٹس کرتے جائے، اسی طرح انگلش آپ سیکھ جائیں گے۔ بہت آسان طریقہ ہے۔ میں روزمرہ استعمال کے بہت سارے جملے جو ہے وہ آپ لوگوں کو اپلوڈ کرتا ہوں ہر ایک دن ایک نئی ویڈیو۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ مجھے ایک تجویز سوچی ہے۔ لوگ کہتے ہیں نا کہ مجھے ایک آئیڈیا ہے، مجھے ایک خیال آیا ہے، تو مجھے ایک تجویز سوچی ہے۔ انگلش میں آپ بولیں گے I have hit upon a plan. I have hit upon a plan. مجھے ایک تجویز سوچی ہے، یا I have an idea. آپ ایسے بھی کہہ سکتے ہو I have an idea. اسے ذرا اونچا سنائی دیتا ہے۔ کوئی بندہ ہوتا ہے نا، جب وہ صحیح سن نہیں پاتا تو ہم کہتے ہیں اسے ذرا اونچا سنائی دیتا ہے۔ انگلش میں ہم کیا بولیں گے اگر وہ تھوڑا مطلب جو ہے صحیح سن نہیں سکتا؟ He is a bit hard of hearing. He is a bit hard of hearing. اسے نازلہ ہو گیا ہے۔ زکام کسی کو ہو جاتا ہے تو جب ہم اس کے حوالے سے بات کرتے ہیں اسے نازلہ ہو گیا ہے۔ He has caught cold. He has caught cold. آج مطلع صاف ہے، یعنی جب موسم صاف ہوتا ہے، بادل کچھ نہیں ہوتے تو ہم کہتے ہیں It is clear today. It is clear today. آج مطلع ابرآلود ہے، یعنی اگر بادل ہو آسمان پہ تو ہم بولیں گے It is cloudy today. It is cloudy today. کل موسم خوشگوار تھا۔ It was pleasant yesterday یا It was pleasant weather yesterday. آپ weather بھی ایڈ کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ weather ایڈ نہ بھی کریں تو بھی اس کا مطلب یہی ہے It was pleasant yesterday. آج بوندا باندی ہو رہی ہے۔ It is drizzling today. بوندا باندی، تھوڑی تھوڑی بارش جب ہوتی ہے تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ It is drizzling today. جب شدید بارش ہو رہی ہو تو اس کو ہم کہتے ہیں It is pouring today. صحیح ہے۔ باہر بہت اندھیرا ہے، یعنی باہر بہت بادل کی وجہ سے یا ایسی چھایا ہوا اندھیرا ہے تو ہم کیا کہیں گے؟ It is a pitch dark outside. It is a pitch dark outside. کل شدید سردی تھی، جیسے آج کل سردی کا موسم ہے تو ہم اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، کل شدید سردی تھی۔ It was intense cold yesterday. It was intense cold yesterday. تشریف لائیے، ہم کسی کو ویلکم کرتے ہیں تو آئیے پلیز تشریف لے آئیے، تو ہم انگلش میں بولیں گے یو آر ویلکمڈ کم پلیز. یو آر ویلکمڈ کم پلیز. کیسے آنا ہوا؟ کسی سے ہم پوچھ لیتے ہیں نا، کوئی بندہ اچانک آ جاتا ہے اور ہمیں پتہ نہ ہو تو ہم پوچھتے ہیں کیسے آنا ہوا آج؟ What brings you here? What brings you here? انگلش میں ہم کیا بولیں گے؟ What brings you here? آپ تو عید کا چاند ہو گئے۔ کوئی بندہ اگر ہمیں زیادہ نہیں ملتا، یعنی مہینوں بعد ہفتوں بعد ملنے لگتا ہے تو ہم کہتے ہیں آپ تو عید کا چاند بن گئے، یعنی آپ تو اب ملتے نہیں ہو، آپ تو عید کا چاند ہو گئے۔ Your visits are few and far between. Your visits are few and far between. وہاں دیر نہ لگانا. Don't be long there. کسی کو ہم بولتے ہیں نا وہاں جاؤ لیکن وہاں زیادہ دیر مت کرنا. Don't be long there. Don't be long there. علی تمہارا کیا لگتا ہے؟ ہم کسی کے رشتے کے بارے میں جب پوچھتے ہیں کہ وہ آپ کا کیا ہے، یا یہ آپ کا کیا ہے، یا فلاں آپ کا کیا لگتا ہے، رشتے میں وہ آپ کا کیا ہے، تو اس طرح کی باتیں جب ہم اردو میں کرتے ہیں تو علی تمہارا کیا لگتا ہے یا وہ آپ کی کیا لگتی ہے، تو ہم انگلش میں کیسے بولیں گے؟ وٹ از علی ٹو یو، یا وٹ از شی ٹو یو، یا وٹ از ہی ٹو یو. تو اس طرح کی باتیں، یا وٹ از فار ایگزامپل وٹ از سمرین ٹو یو اگر کوئی لڑکی ہے. تو اس طرح جب ہم رشتوں کے حوالے سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں تو وٹ از علی ٹو یو، علی تمہارا کیا لگتا ہے. میں اس معاملے میں مجبور ہوں. بہت سارے لوگ کچھ ہیلپ نہیں کر پاتے تو مجبوری جو ہے وہ شو کرتے ہیں، تو اس طرح کی باتیں، میں اس معاملے میں مجبور ہوں. آئی ایم ہیلپ لیس ان دس میٹر. یا اگر کوئی بولے صرف کہ میں مجبور ہوں، آئی ایم ہیلپ لیس. آئی ایم ہیلپ لیس اس معاملے میں، ان دس میٹر. میری اس سے بول چال نہیں ہے، یعنی اگر ہم کسی کے ساتھ خفا ہو، کسی کے ساتھ باتیں نہیں کرتے ہو تو ہم کیا بولتے ہیں کہ میری اس سے بول چال نہیں ہے، میں ان کے ساتھ بات نہیں کرتا، میرا اس کے ساتھ کوئی گپ شپ وغیرہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے. تو ہم انگلش میں بولیں گے آئی ایم ناٹ آن اسپیکنگ ٹرمز ود ہیم. آئی ایم ناٹ آن اسپیکنگ ٹرمز ود ہیم. میری اس سے کوئی بول چال نہیں ہے. اپنی ناک صاف کرو. سردی کا موسم ہے، آبویسلی ہر کسی کی ناک بہتی ہوگی، تو اپنی ناک صاف کرو. بلو یور نوز. بلو یور نوز.
پھونک مار کر چائے ٹھنڈی کرو. ہم زیادہ تر گرم چائے جب نہیں پی سکتے تو اسے پھونک دیتے ہیں. تو انگلش میں اس کو کیسے بولیں گے؟ پھونک مار کر چائے ٹھنڈی کرو، یعنی پہلے پھونک مارو پھر چائے جو ہے وہ تھوڑی تھوڑی پیا کرو. بلو یور ٹی ٹو میک اٹ کول. بلو یور ٹی ٹو میک اٹ کول، یعنی پھونک مار کر چائے ٹھنڈی کرو. اس نے دم توڑ دیا. کوئی بندہ ہوتا ہے نا جب انتہائی عمر رسیدہ ہوتا ہے تو وہ جب وہ فوت ہو جاتا ہے تو ہم کہتے ہیں ایسی جملوں میں کہ اس نے دم توڑ دیا، یعنی وہ وفات ہو گیا، وہ مر گیا. تو انگلش میں ہم کیا کہیں گے؟ ہی بریتھڈ ہیز لاسٹ. ہی بریتھڈ ہیز لاسٹ یعنی ہی ڈائیڈ، وہ مر گیا. تو اگر ویڈیو اچھی لگی، یہ جملے اگر آپ کے ڈیلی یوز میں آ سکتے ہیں تو پلیز اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ مجھے اپریشیشن ملے، مجھے حوصلہ ملے اور میں ہر ایک دن نئی ویڈیو آپ کے سامنے لے کر آؤں. شکریہ.